السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کمیل جعفر اور آپ کی خدمت میں 5واں ایپیسوڈ ہمارے پروگرام اسلام اینڈ ماڈرن سویلائزیشن کا لے کے میں حاضر ہوں. اور آج بھی ہمارے ساتھ برادر بزرگ ڈاکٹر قدسی رضوی صاحب قبلہ ہمیں اپنے علم سے روشنی بخشنے کے لیے موجود ہیں. آغا، ہم جس ٹاپک کو لے کر چل رہے ہیں اسلام اینڈ ماڈرن سویلائزیشن، ماڈرنٹی، جب ماڈرن لفظ بولا جاتا ہے، ماڈرنٹی کے ساتھ سب سے پہلی چیز یا سب سے پہلی ٹاپک یا وہ سب سے پہلا تضاد جو سامنے آتا ہے وہ آتا ہے رہن سہن کا. ہمارے سامنے سب سے زیادہ لڑائی اسی بات کی ہے کہ پرانی جو جنریشن گیپ ہے، اس میں جو وے آف لائف ہے یہ بدل جائے. وہ اس طرح رہتے تھے کیونکہ ان کا زمانہ ایسا تھا، ہم اس طرح رہیں گے. یہ کرتے کرتے اس لیول تک آتا ہے کہ لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جو ہماری ایک دینی نظام ہے، جس طرح سے دین نے ہم کو رہنے کے لیے کہا ہے، ہم اس کو بھی ترک کر دیں گے. وہ پرانا تھا، وہ 1400 سال پہلے کا تھا، وہ تب کے لیے تھا، وہ صحرائیوں کے لیے تھا مثال کے طور پر. یہ کہاں اتنی ترقی یافتہ عوام کہاں اس کو مانے گی، اور یہ آج کے لوگوں کے لیے کہاں ہے. جبکہ لوگ شاید اس چیز سے سروکار نہیں رکھتے کہ اصلاً کسی چیز کی خصوصیات، کہ اس کی خوبی یا اس کے نقائص اس کا بنانے والا جانتا ہے. اور جس طرح سے ہم اس کو دور ترقی بھی کہتے ہیں جب ہم ماڈرنٹی کی بات کرتے ہیں، تو لگاتار اس دور ترقی کا آگے بڑھتے جانا اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ آگے راستہ ہے، ابھی راستہ پورا نہیں ہوا ہے. یعنی ہم پوری طرح سے ابھی نہیں جانتے ہیں کہ کیا کیا خصوصیات ہو سکتی ہیں ہماری زندگی میں، کیا کیا نقائص ہو سکتے ہیں. سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خالق جو ہوتا ہے مخلوق کے لیے کیا وہی نظام حیات تشکیل کر سکتا ہے، یا مخلوق بھی جو ہے اس پر کچھ اپنا حق رکھتی ہے؟ اس پر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو سوال ہے یہ ایک اساسی سوال ہے، اس لیے کہ یہیں سے جو ہے وہ ہمارا عقیدہ شروع ہوتا ہے کہ کریٹر ہی کو حق ہے کہ وہ اپنی کریشن کے بارے میں بتائے، اور وہی جانتا ہے اس کے عیوب، اس کی اچھائیاں، اس کی کمیاں، اور وہی اس کے لیے وہ نظام تشکیل دے سکتا ہے جو اس کریشن کو اس کے کمال تک پہنچا دے. آپ ایک موبائل بناتے ہیں تو آپ نے اس موبائل کو بنایا ہے، آپ اس کی چپ سیٹ سے واقف ہیں، آپ اس کی الگورتھم جانتے ہیں، پروگرامنگ جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس میں کیا اس کی لمیٹیشنز ہیں، کن حالات میں یہ اچھا کام کرے گا، کیسے اس کو بچایا جائے کہ یہ بیسٹ رزلٹ دے، کیا 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 جائے، ڈوز اینڈ ڈونٹس. جب یہاں پہ مشینری کی دنیا میں ڈوز اینڈ ڈونٹس آتی ہے تو کوئی اس کو بیکورڈنس نہیں کہتا ہے، کوئی برا نہیں مانتا ہے. جبکہ وہاں پیمفلٹ بھی ہوتا ہے، ایک اس کو یوزر گائیڈنس بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، مگر کوئی نہیں کہتا ہے کہ یہ ریسٹرکشنز کیوں لگا دی ہے، یہ چیز ہم نہیں کر سکتے، اس میں ہم کو مکمل آزادی کیوں نہیں ہے. یہ 1 سال پہلے خریدا تھا، پرانا ہو گیا یہ انسٹرکشن. تو اس میں تو ڈوز اینڈ ڈونٹس پہ کوئی برا نہیں مانتا. مگر جب نظام حیات کی بات آتی ہے اور زندگی جینے کا سلیقہ جب بتایا جاتا ہے تو ہر آدمی معترض ہوتا ہے کہ یہ ہمیں کیوں سکھایا جا رہا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے. تو یہی وہ یعنی یہ تضاد ہے انسان کا کہ آپ خود اپنے خالق تو نہیں ہیں. اگر آپ اپنے خالق ہیں تو میں سوال کروں گا کہ آپ نے اپنے آپ کو ایسا ہی کیوں بنایا. تمام ائمہ سے اکثر اس طرح کے سوالات ہوئے ہیں کہ بتائیے کون خالق ہے. امام نے کہا کہ تیرا وجود ہی دلیل ہے کہ خالق ہے تیرا. اگر تو اپنا خالق ہے تو یہ بتا کہ تو نے اپنے کو ایسا کیوں بنایا. تو آپ اپنے خالق تو نہیں ہیں، نہ ماں باپ آپ کے خالق ہیں. جو ہمارا خالق ہے اصل میں اس کی معرفت حاصل ہو، اور جب یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارا خالق اس کائنات کا خالق ہے اور کائنات جیسا یا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے جیسی ہو، وہ واجب ہے، وہ قدیم ہے، وہ ہی جو ہے وہ منبع حیات ہے، وہی علم و قدرت اور حیات رکھتا ہے، اور وہ اپنے پیچھے کوئی کاز نہیں رکھتا ہے، ہر چیز کو وجود بخشنے والا وہ ہے، وہ واجب الوجود ایبسلیوٹ کاز احد وہی ہے. اسی نے انسان کو بنایا ہے، وہ خالق انسان بھی ہے. لہذا اسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ بتائے کہ اس انسان کی سعادت
کس چیز میں ہے اور اس انسان کی گمراہی کن چیزوں سے وابستہ ہے. انسان کیسے اپنے ہدف کو پالے, زندگی کا مقصد پالے, کیسے کمال تک پہنچے گا, اور اگر وہ نہیں کیا تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا. یہ خالق ہی جانتا ہے. اپنے کریشن, اپنے پروڈکٹ کے بارے میں اس کی رگ رگ سے واقف اس کا خالق ہوتا ہے. تو اب یہ موجودہ دنیا سوال ہے کہ پھر جو آپ کا خالق ہے اس کی بات آپ کیوں نہیں سن رہے ہیں, جبکہ آپ اپنی مشین کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نے بنایا تو ہماری سنیے, ورنہ پھر اگر نقصان ہوگا تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں. تو پھر جس نے آپ کو بنایا ہے وہ اگر بتائے کہ یہ نقصان دہ چیز ہے اور یہ عمل فائدہ مند ہے, تو کیوں نہیں ہم اس بات کو مانتے ہیں. اور خود ساختہ نظام ہم نے کیوں بنا لیا, جب خالق نے خود ایک نظام بنا کے آپ کے حوالے کیا ہے جو رہتی دنیا تک نہ اس میں کوئی کمی آتی ہے, نہ اس کی خوبصورتی میں کوئی کمی آتی ہے, نہ اس کی یوزفلنس میں کوئی کمی آتی ہے, نہ اس کی یوٹیلیٹی میں کوئی کمی آتی ہے. تو پھر جب وہ نظام موجود ہے تو آپ نے کیوں نہیں لیا اور اپنا نظام, اپنا بنایا ہوا کیوں رائج کیا, جس میں کتنے ڈیفیکٹس اور کتنی ریسٹرکشنز اور لمیٹیشنز پائی جاتے ہیں. اس پر آغا یہ تو ایک طرف سے بات ہوئی کہ بعض افراد کا اس پر اعتراض ہے کہ ہم کیوں مانیں خالق کے بنائے ہوئے ہم نظام کو کیوں مانیں. بعض افراد جو اس چیز کے قائل ہیں کہ جو ہے خدا ہے اور اس کے نظام سے چلے, اس میں بھی ایک کیٹیگری اور ایک طبقہ یہاں تک جو ہے اتنا بڑا اللہ والا ہو جاتا ہے کہ اس کے عقائد میں یہ باتیں آ جاتی ہیں کہ اگر ہم نے مثلا بندوں کے حقوق مار دیے اس کی بھی معافی, کیونکہ چونکہ ہمارا کنیکشن اللہ سے ہے اور ہماری جو حیات چلتی ہے اس کا نظام ہم نے خدا سے لیا ہوا ہے, گویا ہم جواب دہ بھی خدا کو ہیں, تو ہم بندوں کے بھی حقوق مار کے خدا سے معافی مانگ لیں, سب معاف ہو جائے گا. واہ. اچھا یہ بات دیکھیے کہ ایک پورا دور گزرا ہے کلیسا کا, یعنی نشأت ثانیہ جسے آپ رنائسا کہتے ہیں, اس سے پہلے, اور خود ریفارمیشن جو انگریزی تاریخ میں ایک پورا چیپٹر ہے. ان کی خرابیوں میں سے خرابی یہ تھی کہ یہ اپنے کو اللہ کا ریپرزنٹیٹو مانتے تھے, تمام طاقتوں کو اپنے پاس مانتے تھے, اور لوگوں کو جنت جہنم کا فیصلہ یہی کرتے تھے کہ ہم سے لکھ کے لے لو نوشتہ اور جاؤ چلے جانا. خوب کاروبار کیا اور انسان کو یعنی خود رہبانیت کو پروموٹ کیا. ایک طرف یہ ہے کہ انسان کی فطری خواہشوں کو دبا کر اس کو ایک کمرے میں بند کر دینا, گفا میں قید کر دینا اور تمام چیزوں سے دور ہو جانا جو جائز اور حلال ہیں. دوسرا رخ اس کے اگینسٹ آیا کہ ایسا اگینسٹ آیا کہ اس نے انسان کو بالکل شتر بے مہار کر دیا کہ اب اس کے پاس کوئی لگام ہی نہیں ہے, جو چاہے وہ کرو. دو ایکسٹریمز آگے. جی جی. اس کے درمیان یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جہاں حقوق اللہ ہیں, اللہ کے حقوق ہیں بندے پر, رائٹس آف گاڈ اپون پیپل ہیں, وہیں بندوں کے بھی ایک دوسرے پر حقوق ہیں. کوئی انسان حقوق خدا کو عمل میں لا کر اور اس کو پورا کر کے اگر اس کو نیگلیکٹ کرے گا تو اللہ قبول نہیں کرے گا, کیونکہ خدا یہ کہے گا تم نے میرے بندے کو نقصان پہنچایا, اس کو ہرٹ کیا, اس کو نقصان پہنچایا, اس کی تکلیف کا باعث بنے. جب تک وہ معاف نہیں کرتا میں معاف نہیں کرتا. یعنی اس طریقے کے نظام کو رکھا کہ ہم سے لو لگانے کے چکر میں ان کو نہ بھول جانا, بلکہ عباد اللہ کے ذریعے ہم تک آؤ, یعنی بندوں کی خدمت اور ان کے بارے میں غور و فکر کر کے ان کے حقوق کو ادا کر کے ہم تک آنا. اگر ڈائریکٹ ہم تک آئے تو ہم اس ڈائریکٹ آنے کو قبول نہیں کرتے. اس کو بھی ادا کرو, اس کو بھی ادا کرو. اللہ اور بندوں کے حقوق کو ادا کرو گے تبھی بخشش ہے, تبھی سیلویشن ہے. یہ تو خلاف عقل بات ہے نا. مثلا اگر کوئی یہ کہ اس کا قائل ہے کہ ہم صرف خدا سے معافی مانگ لیں, مثلا کسی کی کردار کشی کر دی گئی, ٹھیک ہے, اب اس طرح کے مسائل درپیش ہوتے ہیں آج کے معاشرے بھائی. ہم نے دیکھا ہے کہ زبان جو ہے وہ اتنی آزاد ہو چکی ہے کہ جس کے بارے میں جو چاہا بے دریغ کہہ دیا. کیریکٹر اسیسینیشن ہو رہا ہے, غیبتیں ہو رہی ہیں, اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ ہم ان سے کیوں معافی مانگیں, کیونکہ معافی مانگنے میں ہم چھوٹے ہو جائیں گے. جی جی. ہم تو اللہ سے جا کے استغفار کر لیں گے اور جا کے نماز میں توبہ کر لیں گے اور ہم بخش دیے جائیں گے. یہ ذاتی انا سے آگے کا بھی مسئلہ کہ ہم نے کسی کی اس قدر کردار کشی کی, اس کی مثلا جو ہے جاب چلی گئی, اس کو دوسری طرح سے سمجھا جانے لگا. جی ہاں, جی ہاں. مثلا ہم نے کسی کے خلاف جھوٹی گواہی پیش کر دی, اس کو قید ہو گئی, یا قید میں ہے, اور ہم ادھر اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ معاف کر دے. خدا یعنی یہی تو اسلام کا ہے کہ اسلام معاشرے کو اور فرد کو دونوں کو اعتدال پہ رکھتا ہے.
جہاں فرد کی خوشنودی ضروری ہے، فرد کی ضروریات ہیں، ویسے وہی معاشرے کی بھی ہے، اور ان دونوں کے ساتھ ساتھ خدا سے بھی قربت اور خدا کا بھی کی معرفت۔ لہٰذا وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو دھوکہ دے کر ان کے خلاف کوئی کام کر کے ان کو کیریکٹر اسیسینیشن میں مبتلا ہو کر ہم جو ہیں وہ کچھ بھی کر بیٹھیں اور سیدھے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، تو توبہ کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھلا ہے کہ جو خدا ہی کے قانون سے بغاوت کر کے اللہ کے ہاں چلا ہے۔ پہلے بندگان خدا کے حقوق کو پورا کرو، بندگان خدا کو کچل کے اور ان کو پامال کر کے اللہ کی دربار میں آنے والا اللہ کے دربار میں آنے کے لائق ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے کو سمجھ رہا ہے کہ اس نے توبہ کیا، اس کی دعا یہی رہ گئی۔ دعائے کمیل مولا کہتے ہیں کہ پروردگار ان گناہوں کو بخش دے جو دعاؤں کو حبس کر دیتے ہیں، سفوکیٹ کر دیتے ہیں۔ ہمیں لگا کہ ہم نے دعا کی، وہ یہیں ٹھہری ہے، گئی نہیں اوپر۔ جی جی۔ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی پاسداری ایک بیلنسڈ اسلامک لائف کا سمبل ہے۔ جی، اور اسی کے ساتھ دیکھیں کہ یہ جو بندوں کے بندوں پر حقوق ہیں، اس میں سب سے اچھا لفظ، سب سے پیارا لفظ اگر کوئی لگتا ہے تو لفظ سخاوت لگتا ہے۔ واہ، ہاں، کسی کا سخی ہونا، کریم ہونا، کسی کا سخی ہونا، کسی کا کریم ہونا۔ اس میں چاہوں گا کہ آپ کچھ روشنی ڈالیں کہ ہمارے معصومین نے اس پر کیا فرمایا اور اس کی سخاوت کی ضرورت یا سخاوت کا کردار اس ماڈرن سویلائزیشن میں کیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی آیت پیش کرتا ہوں اور 2 احادیث پیش کرتا ہوں کہ سورہ اسراء آیت نمبر 29، جی، اس میں اللہ نے ایک ایسا اصول ہمیں دیا ہے سخاوت اور بخل کو سامنے رکھ کر، اور بڑی پیاری سمبولک گفتگو کی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن سے آویزہ نہ کر لو، یعنی اپنے ہاتھوں کو اس طرح نہ باندھ لو کہ یہ دینے لائق ہی نہ ہو، اور نہ ہی اپنے ہاتھ کو حد سے زیادہ کھول دو کہ خود غربت کا شکار ہو کے سڑک پہ آ جاؤ، بڑی سخاوت کر دی، تمہاری سرزنش کی جائے اور تم تہی دست ہو جاؤ۔ یعنی اسلام نے اصول بتایا کہ سخاوت اور بخل کو کیسے سمجھنا ہے۔ نہ اتنے بخیل ہو جاؤ کہ تمہارا ہاتھ ہر ایک کے لیے تنگ ہو جائے کہ کھولتا ہی نہیں کبھی، اور نہ اتنا زیادہ دے دو کہ خود تمہارے لیے مصیبت ہو جائے۔ یعنی ہر جگہ اسلام نے روح اعتدال کو رکھا ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں اصول دین میں عدل ہے کہ خود سخاوت میں عدل ہو کہ وہ اسراف نہ بننے پائے۔ جی جی جی۔ اور بخل بھی، یعنی اس میں بھی ہے کہ ممکن ہے کوئی کہے کہ یہ بخیل ہیں، لیکن آپ اور آپ کا اللہ جانتا ہے کہ آپ کی جو استطاعت تھی اس لحاظ سے آپ نے اس بندے تک اس کو پہنچایا کہ خود بھی مصیبت میں نہ آئے اور اس کی مصیبت بھی دور ہو جائے۔ میں اس پہ ایک حدیث اور خود سورہ فرقان آیت نمبر 20 میں بھی قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے کہ وہ لوگ کہ جو جب راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہاتھ کو کھینچ لیتے ہیں، بلکہ قرآن نے کہا کہ وہ ان دونوں کے درمیان اعتدال رکھتے ہیں۔ یعنی اسلام اعتدال، ہر جگہ روح عدل ہے۔ اگر عدل غائب ہو گیا ہے تو کوئی معاشرہ ہو، کوئی فرد ہو، کوئی سسٹم ہو، کوئی آئیڈیالوجی ہو، وہ اپنے حق سے دور ہو جاتی ہے۔ عدل کا ہونا ضروری ہے۔ میں اس پہ آپ کو جو ہے وہ امام صادق کی ایک حدیث بھی سنا دوں کہ اس کا جو حوالہ ہے وہ بحار الانوار والیوم 71 پیج نمبر 353 پر چھٹے امام فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ سخی اور کریم شخص وہ ہے جو اپنے مال کو صحیح اور برحق جگہ خرچ کرے۔ یعنی یہاں سے دیکھیے اسلام نے بتایا کہ سخاوت کتنی بہترین شے کا نام ہے، اس کو زور دیا گیا ہے، ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ لوگوں کو دو، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرو، اگر تمہارے پاس وافر ہے اپنی ضرورتوں کے بعد جو بچے وہ لوگوں تک پہنچاؤ، مستحق کے حوالے کرو، اس لیے کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ہیو ناٹ تک نگاہ رکھو۔ یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے کہ بس میں، میرا نفس، میری ضرورت، میری خوشی اور کچھ نہیں۔ یہ جانور سے بدتر زندگی ہے۔ تم انسان ہو، اشرف ہو، تمہارا کردار یہ ہے کہ خود کو بھی سنوارو اور اپنے جیسے بھائیوں کو، اپنی جیسی مخلوق کو بھی سنوارو اور ان کے حق کی پاسداری کرو۔ اور اس میں بہت اچھا جو ہے بہرحال امام کا جملہ، اس پر کیا گفتگو ہو جتنی ہو اتنی کم، کہا کہ برحق جگہ خرچ ہو۔ یعنی یہ آپ کو معلوم ہو، یہ بات یہ خود عقل فیصلہ کرے اور خود آپ کو فرامین کے طور پر کہ کیا حق ہے اور کیا ناحق ہے۔ سخاوت یہ نہیں ہے کہ سب کچھ سڑک پہ کھڑے ہو گئے اور لوٹانا شروع کر دیا، خود فقیری ہو گئے، خود اب کٹورا لے کے ٹہل رہے ہیں۔ کہ اول تو یہ کہ ہم اعتدال کے ساتھ پہلے یہ طے کریں کہ ہم کو کتنی
سخاوت کے ضمن میں ہمیں کتنا خرچ کرنا ہے. اس کے بعد ہم کو یہ بھی دیکھنا ضروری کہ ہم جہاں خرچ کر رہے ہیں وہ واقعاً خرچ کرنے کی جگہ ہے بھی کہ نہیں, کیونکہ وہی چیز اسراف بن جاتی ہے. یا تو شو آف ہو جائے, سماج میں ایک سٹیٹس پانا ہے لہذا زیادہ خرچ کر دو تاکہ لوگ ہماری تعریف کریں. یعنی کلید کیا ہے کہ خدا غائب ہو گیا, جو کچھ ہے وہ للہیت کی بنیاد پر ہے. تو اب اگر سخاوت بھی ہے تو للہیت کی بنیاد پر ہے, خدا کے قرب کے لیے اس کے بندوں تک ان کا حق پہنچا رہے ہیں. آغا اس کے علاوہ جو آج کی اس زندگی اور آج کی یہ مخلوق, یہ خلق جس دور میں جی رہی ہے, سخاوت تک بات آئی, خرچ تک بات آئی, تو خرچ کو لے کر یا جو ہے پیسے کے بدل کو لے کر ایک سب سے بدنام لفظ جو بہت ہی اس طرح سے رائج ہے کہ مجھ کو نہیں لگتا کہ کوئی پروفیشن, کوئی شعبہ اس سے بچا ہوا ہے, وہ رشوت. رشوت ہے, انڈر دی ٹیبل جو کام ہو رہا ہے, انڈر دی ٹیبل ہش منی. جی ہش منی ہے. ہش منی وہ اتنی زیادہ مطلب کہ ہر شعبے کو, ہر ڈپارٹمنٹ کو اس نے اپنی زد میں لے لیا ہے, اور وہ غالباً بری چیز ہے یہ. اور منع ہے آپ سے یہ میں سوال کروں گا کہ یہ ہش منی جو ہے, رشوت کا پیسہ, اسلام نے اس سے روکا کیوں ہے؟ دیکھیے غالباً کیا یقیناً بری ہے, اس لیے کہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے مال کو غلط طریقے سے خرچ کرنا, اصلاً یہ بنیاد یہ ہے کہ یہ مال اصل میں خدا کا ہے, اللہ کا مال ہے, اور خدا نے اس مال کو کمانے کے جو حلال ذریعے بتائے ہیں وہیں خرچ کرنے کے بھی موقع بتائے ہیں. لہذا رشوت دینا یعنی آپ کا کام نہیں ہو رہا ہے کیونکہ آپ کوالیفائڈ نہیں ہیں, اور نظام یہ کہہ رہا ہے کہ اگر الگ سے پیسہ دے دیجئے تو کیونکہ آپ مستحق نہیں ہیں لہٰذا آپ کو ہم پیسے کے ذریعے مستحق بنا دیں گے. اسلام نے اسی جڑ کو کاٹا ہے کہ اہل کو, حقدار کو حق ملنا چاہیے, جو نااہل ہے وہ کسی بھی غلط راستے سے نہیں آ سکتا. نااہل اہلیت پیدا کرے, اپنا حق لے جائے. لہذا رشوت جو ہے وہ نااہلی کو فروغ دیتی ہے, رشوت جو ہے وہ کرپشن کو بڑھاتی ہے کہ جن کا حق ہے وہ کچل جائیں, وہ پیچھے رہ جائیں, اور جن کا حق نہیں ہے, جو کوالیفائڈ نہیں ہے, ڈیزرونگ نہیں ہے, وہ پیسے کی طاقت پر اس حق کو پامال کر کے استعمال کر لیں. جی جی, اسی کے ضمن میں کہ اگر یہ چیز جو ہے جس طرح سے رائج ہو رہی ہے, پھیل رہی ہے, اور اگر یہ اس طرح سے پھیلتے ہوئے یہ اس مقام تک پہنچے کہ ہر تخت پر, ہر جگہ, ہر کرسیوں پر جو ڈیزگنیشنز ہیں, جو پوزیشنز ہیں, ہر جگہ اگر وہاں نااہل آ کے بیٹھے تو ہمیں تاریخ سے بہت اچھا اس کا اگزامپل ملتا ہے کہ اگر نااہل اقتدار پہ پہنچ جائے تو لا تقربوا الصلاۃ کے بعد اٹک جاتا ہے. جی ہاں, جی ہاں, جی. اور یہی ہمارے معاشرے کا بھی حال. بہت اچھا پہلو ہے, اس لیے کہ یہ ایک ایسی دیمک ہے جو کسی معاشرے کے اخلاقی صحت کو برباد کر دیتی ہے اور اس کے جسم کو کھوکھلا کر دیتی ہے. یعنی رشوت کو رائج کرنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے پاس ٹیلنٹ ہے, جو ڈیزرو کرتے ہیں کسی پوزیشن کو ہولڈ کرنا, آپ نے انہیں ہمیشہ کے لیے مایوسی کے غار میں ڈھکیل دیا. یعنی یہ کہ ایک انسان کوالیفائڈ ہے, ڈیزرونگ ہے, ٹیلنٹ رکھتا ہے, وہ کبھی نہیں آگے آ سکتا کیونکہ باثروت لوگ, مالدار لوگ اس پوزیشن کو ہتھیا لیں گے. اسلام نے اس پر پابندی لگائی کیونکہ اسلام اہلیت کا قائل ہے. وہ منصب الہی ہو کہ وہ منصب رسالت و نبوت و امامت ہو یا وہ اسلامی معاشرے کے منصب ہوں, ہر ایک جو ہے وہ اہل ہونے کی بنیاد پر اس منصب پر ہے, یعنی عدل کی روح جانے نہ پائے. اسی لیے رشوت جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے اور کسی بھی معاشرے کو کھوکھلا کر دینے والی چیز ہے. اسلام اسے الاؤ کر ہی نہیں سکتا. یعنی یہ دوہرا گناہ ہوا نا کہ پہلا تو ہم نے یہ کیا کہ جو مستحق تھا ہم نے اس کا حق مار لیا. ایک بہت اچھی بات کہی پہلی بات, ایک تو اس کا حق مار لیا. دوسری چیز ہم نے پورے معاشرے کے ساتھ خیانت کی کہ جو اس کا اہل نہیں تھا ہم نے اس کے ہاتھ میں کوئی ذمہ داری سونپ دی. جی ہاں, یعنی جو ڈیزرونگ نہیں تھا وہ جب اس پوزیشن پہ آئے گا تو وہ کس اورینٹیشن کے ذریعے آ رہا ہے, وہ سنبھال نہیں پائے گا وہ پوزیشن, وہ لائق ہی نہیں ہے, لہٰذا وہ پھر آ کے کرپشن پھیلائے گا. اور یہ جو پیسہ دیا ہے جس کو, یہ پیسہ جب پیٹ میں جائے گا تو حرام پیسے کا بھی اثر روح پہ پڑتا ہے. لہٰذا اس انسان کی اپنی روح تو خراب ہوگی ہی, اور اگر اس سے کوئی دوسرا وجود دنیا میں آئے تو اس پر بھی اس حرام اور رشوت کا اثر مرتب ہو جائے گا. یعنی ہم اس دور میں آ چکے ہیں کہ اتنے بڑے گناہ جن کے پل بھر میں سرزد ہو جانے سے نسلوں کی پاکیزگی جا سکتی ہے, بالکل, اس کو اس قدر جنرلائز کر دیا گیا ہے کہ باقاعدہ دین فہم حضرات ساختہ صحیح
مگر دین فہم حضرات اس کو اس قدر سے جرنلائز کر کے بیان کیا گیا، ارے صاحب یہ تو چلتا ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ یہ جو چلتا ہے نا یہ تقاضا ہے آج کا، تو یہی وہ ہے کہ اسلامی تصور حیات اور اکنامک سسٹم اسلام کا کہ چلتا ولتا یہاں نہیں ہے، یہاں چلتی بس خدا کی ہے. واہ. اللہ نے جو چلایا ہے وہ چلائیے. آپ کا اپنا نفس اور آپ کا سماج معیار تھا ہی نہیں کبھی، معیار ہے خدا کی ذات اور اس کا بنایا ہوا نظام اور اس نے جو ہادی اور رہنما بھیجے ہیں ان کی سیرت. یعنی یہ چیز جو ہے معاشرے تک پہنچنی چاہیے اور لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ لاکھ مجبوری ہو یا لاکھ کوئی بھی معرکہ سامنے آ جائے، جو نظام خدا ہے اس میں ذرا بھی تذبذب نہیں پایا جیسا، اس سے ہم کسی بھی پل کے لیے اس سے جو ہے ہم پشت نہیں دکھا سکتے. نہیں، ہرگز نہیں دکھاتے. وہاں پہ کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. وہاں پہ آپ کا نقصان بھی اگر ہو جائے تو رشوت نہیں دینا ہے، اسے پروموٹ نہیں کرنا ہے. اور یہ میسج ہے اس چینل کی طرف سے کہ یہ تمام انسانیت کے لیے ہے کہ نہ رشوت لیں نہ رشوت دیں، تاکہ اس کرپشن کو ختم کیا جا سکے. اچھا، اس کے بعد اگر کوئی صاحب یا صاحبہ دونوں طرف سے یہ چیز چلی اس بات کے قائل بھی ہو جائیں کہ یہ رشوت جو ہے بری چیز ہے، تو اس کے اوپر جو ہے ایک تحفے کی چادر اڑا دی جاتی ہے کہ ارے اس لیے چونکہ انہوں نے ہمارا کام کیا تھا اس لیے ہم نے وہ انسانی تعلقات کے بنا پر ان کو تحفہ ہدیہ کیا ہے. دیکھیے یہ مکر و فریب اور ہیلے جو ہیں یہ سب یہ حضرت شیطان سکھاتے ہیں، اس لیے کہ انسان جو ہے وہ بہت جلد باز ہے اور وہ بہت عیار بھی ہے. تحفے کی نیت کیا ہے؟ اصل تو اللہ تو نیتوں پہ دیکھتا ہے نا. آپ نے کس بنیاد پر اس کو یہ تحفہ دیا؟ اس لیے کہ مولا کائنات کا ایک بڑا درخشاں قول موجود ہے جو آپ نے مالک اشتر کو خط لکھا تھا. اس میں کہا تھا دیکھو لوگوں سے تحفے تحائف قبول نہ کرنا، اس لیے کہ جب تم زیادہ قبول کرو گے نا تو تمہارے لیے ان کے لیے سافٹ کارنر آئے گا. اب ججمنٹ میں عدل نہیں باقی رہے گا، کیونکہ یاد آ جائے گا اچھا اس نے مجھے بڑی گراں قدر چیز دی تھی، وہ قیمتی چیز دی ہی اس لیے تھی کہ آپ ان کے لیے رعایت رکھیں اور ان کے عیوب پر پردہ ڈال دیں اور معاف کر دیں اور آگے بڑھ جائیں. لہذا آپ نے جو تحفہ دیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ اگر یہ بنیاد ہے کہ یہ انسان محنتی ہے، اس نے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ کو جو ہے وہ جاب پہ رکھا ہے اور ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے اور ان کی محنت کے اوپر، ان کی آنیسٹی کے اوپر ہم کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں تو یہ الگ بات ہے. لیکن اگر بنیاد یہ ہے کہ یہ تحفہ بھاری دے دیں تاکہ یہ ہمارے خلاف فیصلہ نہ کرنے پائیں، ہمارے حق میں فیصلہ کریں، تو آپ سیدھا رشوت کہہ کے دیں یا کچھ اور طریقے سے دیں، وہ رشوت ہی کہلائے گی. لہذا نیتوں کا پاک ہونا ضروری ہے. یعنی تحفے کو جو ہے اس طرح رشوت کو اس طرح سے تحفے کی چادر نہیں اڑائی جا سکتی، کیونکہ تحفہ شاید ہوتا ہی وہی ہے تحفہ جو بشکل انعام ہو یا کسی کو اپریشیٹ کرنے کے لیے آپ نے دیا. اصل میں وہ انسان اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ڈیزرونگ کو رکھے اور اپوائنٹ کرے. اس میں یہ اس کی جاب کی ذمہ داری ہے، اس کی اس پوزیشن کی ذمہ داری ہے. جی، کیونکہ جہاں پر اسکور سیٹل کرنے کے لیے تحفے پیش کیے جانے لگے. ہاں وہ تو دیکھیے وہ پھر وہی نیت ہے نا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے حق میں فیصلہ دیں، لہٰذا میں آپ کی ضرورت کو پورا کر رہا ہوں، آپ میری ضرورت پورا کریں. یہ کرپشن کی بنیادیں ہیں جو پورے معاشرے کو کھوکھلا کر دیتی ہیں. کوئی معاشرہ بھی ہو جہاں یہ دیمک پہنچ گئی وہ اقداروں کو برباد کر دیتی ہے. یعنی یہ تبادلہ ضرورت کو ہم کسی بھی حال جو ہے تحفے کا نام نہیں دے سکتے. تبادلہ ضرورت بہرحال تبادلہ ضرورت ہے، ولو اگر انسان اپنی زبان میں اس کے اوپر جو ہے ڈھکا چھپی کر دے پھر بھی خدا کی نظر میں وہ بہرحال اس لیے کہ اسلامی نظام حیات جو ہے اس نے آپ کو بیگانہ اور تنہا نہیں چھوڑا ہے ہر وقت ایک دیکھنے والا اور ہے ہر وقت ان چیزوں کو لکھنے والے کہ جس کے لیے آپ اکاؤنٹیبل ہیں روز قیامت، تاکہ آپ کے سامنے آپ کا نامہ اعمال پیش کیا جائے. بہت شکریہ قبلہ. امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین تک ایک اچھا پیغام انشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ کے ذریعے پہنچا ہوگا. ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام اسلام اینڈ ماڈرن سویلائزیشن کے اس 5ویں ایپیسوڈ سے میں آپ سے وداع چاہتا ہوں. ایپیسوڈ ہمارا یہیں پر تمام ہوا اور انشاءاللہ ایپیسوڈ نمبر 6 سے آپ کے روبرو ایک نئے اینکر کے ساتھ آپ اسی عنوان پر اور دلچسپ اور بہترین ڈسکشنز کو سماعت فرمائیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام.